بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت معلما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مدرسے کے روح روان ہمارے مخلص مولانا عبدالدین صاحب اور اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور ہمارے ہمدرد خاص نیاز احمد صاحب، میری یہ دوسری دفعہ حاضری آپ کے ادارے میں ہوئی۔ مولانا کی دعوت پر اس بار بھی حاضری ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی۔ میں آپ حضرات کو ایک خوشخبری سناؤں گا اور کچھ آگے کا لائحہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات مستعد ہو کر، چوکنا ہو کر بغور سماعت فرمائیں۔ عزیز طلباء، میری یہ بات آپ حضرات کے لیے ہے کہ آج کے 24 سال پہلے ہم بھی طالب علم، لیکن وہ 24 سال کا زمانہ ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات۔ آپ حضرات قوم کا مستقبل ہیں اور دین کے ترجمان ہیں۔ الحمدللہ بڑوں کی صحبت میں رہا ہوں اور کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ جیسے کہ مولانا نے عرض کیا کہ میں دارالمحمدیہ حمایت نگر میں 7 سال اللہ کے فضل و کرم سے درجات عالمیت میں سبق پڑھایا۔ یہ میری قابلیت نہیں تھی کہ اللہ کا فضل و کرم تھا۔ مولانا مظہر صاحب کامل قاسمی حضرت مولانا کے فکروں سے بہت قریب تھا اور مولانا مجھے اور مولانا قاسم صاحب کو اور مولانا ایوب صاحب کو بہت لائق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ حضرات اس ادارے کو چمکا سکتے ہیں۔ ایک مجلس میں مولانا مظہر صاحب نے بات کہی تھی کہ عالم کے اندر 2 میں سے 1 بات ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر 2 میں سے 1 بھی صفت نہیں ہے تو وہ قوم پر بوجھ ہے، قوم اسے نبھا نہیں سکتی۔ پیارے طلباء، آپ اس مرحلے میں ہیں کہ ان دونوں صفت کو آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلی بات بتائی مولانا مظہر صاحب کامل قاسمی نے کہ عالم کے اندر تقریر کی صلاحیت ہونی چاہیے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی بھرپور قدرت ہونی چاہیے، تو قوم اس کو اپنے سر پہ بٹھائے گی، قوم اس کے ناز کو برداشت کرے گی۔ دوسری صفت، عالم کے اندر تحریر کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب مضمون لکھے، کوئی کتاب لکھے تو قوم کی ہدایت کا سامان ہو جائے۔ طلباء، آپ محنت کیجئے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اتنے اچھے انداز میں آپ نے تقریر پیش کی، ایک تھوڑا سا آپ نے تھوڑی سی جھلک آپ نے بتائی۔ انشاءاللہ آپ محنت کرتے رہیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں نے بہت سے اساتذہ کو دیکھا، ان سے پڑھا، میں نے ایسے بھی استاد دیکھے جو تقریر کی صلاحیت رکھتے ہیں، تحریر کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کا ڈنکا آج بھی دنیا میں بج رہا ہے۔ جیسے آپ کا ایک انجمن بزم سعید کے نام سے مولانا ہمارے بہت دور اندیش ہیں، اللہ نے مولانا اکبر صاحب کو جوانی میں بصیرت عطا فرمائی۔ میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ مولانا کو استقامت نصیب فرمائے۔ اس جنگل میں منگل کا سماں ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ کے فضل سے اور مولانا اور ان کے اسٹاف کی قربانیوں سے ایک فرع، ایک انجمن بزم سعید کے نام سے میں سمجھتا ہوں یہ نام مفتی سعید احمد صاحب کے نام کے ہے۔
مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری ہمارے استاد تھے. 2020 میں اللہ کو پیارے ہو گئے. رمضان کے مہینے میں واقعی مفتی سعید احمد صاحب بہترین مقرر تھے، بہترین مدرس تھے، بہترین مفسر تھے، بہترین عالم ربانی تھے اور دارالعلوم دیوبند کی وہ جان تھے. آج ان کی کتابیں دیکھیے، تفسیر بھی ان کی ہے اور حدیث پر بھی ان کی کتاب ہے اور تربیت پر بھی ان کی کتاب ہے. مفتی سعید احمد صاحب اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ آپ کو بتا دوں، اللہ ہم سب کو جذبہ نصیب فرمائے. میں آج بھی سمجھتا ہوں مولانا کہ میں ابھی اصطلاحی عالم نہیں بنا، ابھی آج بھی میں طالب علم. ہمیں نصیحت کی گئی تھی کہ آپ نے کورس مکمل کیا ہے، علم کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا، آپ موت تک پڑھتے رہیں گے تو علم آپ کے پاس آئے گا. مفتی سعید احمد صاحب نے کیسی محنت کی آپ کو بتاتے ہیں. مفتی سعید احمد صاحب کے جلسے تعزیت میں حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، اللہ نے بہت سی صفات سے آپ کو مالا مال کیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے فرمایا کہ مفتی سعید احمد صاحب کا کمرہ باب القاسم کے نیچے تھا، اس کمرے میں رہتے تھے، خالی وقت ملتا قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، کتاب پڑھتے رہتے تھے. ایک دن وقت ملا، مولسری میں آئے اور کہا مفتی ابوالقاسم صاحب چلیے تھوڑا سا ہم دار جدید دیکھ لیں، کئی مہینے ہو گئے ادھر نظر نہیں پڑی. ہائے ہائے، دارالعلوم دیوبند کی پوری سیر نہیں کیا، جبکہ ہم پڑھتے تھے تو دارالعلوم میں تو گھومتے رہتے، لیکن مفتی سعید احمد صاحب کو پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. میں نے سبق میں سنا مفتی سعید احمد صاحب نے فرمایا پیارے بچوں، میں گھر سے گھی لاتا تھا، گھی بیچ کے کتاب خریدا اور میں نے کتاب پڑھا اور پڑھ کے کتاب لکھا. آج ہم میں سے کون ہیں کہ جو اپنی پونجی بیچ دے علم کے خاطر؟ دوستو مفتی سعید احمد صاحب آج بھی ان کے مثل پیدا ہو سکتے ہیں، مگر بقدر القد تكتسب المعالي، من طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا بغير قد اضاع العمر في طلب المحال. محنت کو کام میں لائیے، آپ اپنی محنت کو بڑھائیے. الحمدللہ یہ ادارہ محنت کی طرف اور ترقی کی طرف گواہ ہے. میرے پاس الفاظ نہیں جس سے میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں. دوسری بات یہ کہنا ہے کہ عزیز طلبہ، میری بات آپ کے لیے ہے. اس دنیا میں اس وقت سب سے بہتر انسان آپ ہیں، آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. آپ اپنے اندر کبھی مایوسی مت لانا، ہمیشہ خوش رہنا. اللہ نے آپ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے ایک واقعہ لکھا ہے پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کے خطبات، آج ان کا زبردست دنیا میں بول بالا ہوا. اللہ نے ایک ہستی کو چنا جس کے ذریعے سے ساری دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے کھڑے ہو گئے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا محمود، غالباً محمود غزنوی ہی تھا. اس کو یہ تین باتوں پر بہت شک ہوتا تھا. ایک یہ کہ میرے باپ کا نام صحیح کیا ہے، دوسری یہ کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، تیسری بات کہ اس دنیا اس وقت سب سے بڑا کون ہے. ان باتوں کے بارے میں اس کی تشویش رہتی تھی، سوچتا رہتا تھا کہ کیسے معلوم ہوگا یہ مسئلہ. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، رات کا وقت ہے. اب تو ہم اس دور میں آئے کہ رات بھی دن کے جیسا ہے، اجالا ہی اجالا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا ہی فضل ہے، مگر جتنا اجالا ہوا میرے پیارے بچوں اتنے دل اندھیرے ہو رہے ہیں. رات کا وقت تھا، بادشاہ محمود لالٹین لے کے، جس کو قندیل کہتے ہیں، قندیل لے کے باہر نکلا رعایا کی سیر کرنے کے لیے. وہ قندیل سونے کی تھی اور اس کے اندر روشنی تھی، اجالا ہو رہا تھا. اس جب باہر نکلا میدان میں ایک طالب علم کھڑا تھا، کہیں سے روشنی آ رہی تھی. اس روشنی میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے، میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں. وہ محمود نے وہ سونے کی قندیل اس طالب علم کو دے دی اور اپنے محل میں واپس چلا گیا. رات میں خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی.
اللہ کے نبی نے کہا اے محمود یبن سبکتگین، اے محمود سبکتگین کے بیٹے، تم نے میرے مہمان کی عزت کی، اللہ تمہاری عزت کو بڑھا۔ تینوں مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو اس کے باپ کا نام سبکتگین اسے معلوم ہو گیا، دوسرے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اور تیسرے یہ کہ اللہ کے نبی کے مہمان یہ طلبہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنا مہمان کہا۔ تو آپ مہمان رسول ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے اب آپ دیکھیے وقت کم ہے اور باتیں آپ کی برکت سے آ رہی ہیں۔ وہ کیا؟ قرآن میں سب سے پہلے وحی کس چیز کی آئی ہے؟ نماز پڑھنے کی آئی ہے، زکات دینے کی آئی ہے، روزہ رکھنے کی آئی؟ سب سے پہلے وحی علم حاصل کرنے کے لیے آئی ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پہلی وحی آئی کہ آپ پڑھیے، پڑھنے کو علم کہتے ہیں، اس لیے صحیح کہا جاتا ہے کہ مل فرض قبل الفرض، فرض سے پہلے فرض کیا ہے؟ فرض سے پہلے فرض علم حاصل کرنا، عمل سے پہلے۔ آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں علم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنا ہے، نماز کو پہلے سیکھیے، وضو کرنا ہے، وضو کو آپ سیکھیے، روزہ رکھنا ہے، روزے کے مسائل سیکھیے، اعتکاف کرنا ہے، اعتکاف کے مسائل سیکھیے، زکات دینا ہے، پہلے زکات کے مسائل سیکھیے۔ پوچھیے علماء کرام، پتہ یہ چلا کہ علم ہی امام ہے۔ یہ امام رہے گا تو سارے مقتدی حرکت میں رہیں گے، یہ امام نہیں رہے گا مقتدیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو امامت کے مقام پر فائز کیا جائے گا، اس لیے آپ قوم کی مستقبل ہیں، قوم کی آواز ہیں، دین کے ترجمان ہیں۔ آپ اپنی محنت کو کام میں لائیے اور اپنی محنتوں کو اللہ کی رضا کے ساتھ خاص کیجئے۔ آپ کے علم حاصل کرنے کا مقصد تنخواہ بڑی لینا نہیں ہے، بڑا مقام حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی محنت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ جسے دین کی خدمت دیں گے دنیا اس کو پہلے کرے گی۔ کیوں بھائی؟ ایک آدمی بھینس لاتا ہے، کس لیے لاتا ہے؟ وہ بچوں بھینس کس لیے لاتے ہیں؟ دودھ کے واسطے نا۔ اب تو اس دور میں کوئی بھینس نہیں پال رہا، اب کوئی محنت کرنا نہیں چاہتا، سب ریڈی میڈ آئٹم چاہیے۔ لیکن بھینس لاتا ہے دودھ کے لیے، گوبر کس کا ہے؟ جس کی بھینس ہے اس کا گوبر ہے۔ تو ہم دین کے علم حاصل کریں گے، دنیا اللہ پاک مفت میں دے دیں گے۔ اس لیے آپ محنت کیجئے اور ہر دن آپ کا نیا دن ہونا چاہیے۔ آپ محنت کیجئے، بغیر محنت کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک واقعہ بتا دوں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے تھے، اور میں سمجھتا ہوں مولانا ایک اور انجمن بنائیں گے، انجمن بزم نعمانی، انشاءاللہ آگے چل کے بنائیں گے جب طلبہ کی تعداد بڑھے گی، اور مجھے خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا منظور نعمانی وہ بصیرت والے عالم تھے، ان کے بھانجے یا بھتیجے مولانا زکریا صاحب ہیں سنبھلی، جو ندرہ میں پڑھاتے ہیں، تخرج ان کا ندرے میں ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ مولانا منظور نعمانی کیا آپ بھتیجے ہیں، اس لیے آپ کا تخرج یہاں ہو گیا، یعنی مولانا کے سفارش میں ہو گیا ہے، مولانا کے چہرے کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ تو مولانا زکریا نے کہا کہ درسگاہ میں پڑھانے مولانا منظور نہیں آتے، درسگاہ میں پڑھانے میں آتا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی قابلیت دیکھی جائے گی، پدرم سلطان پور سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کی قابلیت کتنی ہے، اس کے اندر علم کتنا ہے، اس کے اندر سمجھداری کتنی ہے۔ اس لیے ان اوقات کو آپ کام میں لائیے۔ اگر آپ ہمارے جیسے سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ گزار دیں گے تو پھر پریشان رہیں گے۔ آپ محنت کریں گے اور اپنے ہدف کو سامنے رکھیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ میں سے ہی کوئی مفتی سعید احمد صاحب کے جیسے بنے گا، کوئی مولانا ارشد مدنی صاحب کے جیسے بنے گا، کوئی مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب کے جیسے بنے گا، اور کوئی مفتی محمود حسن گنگوہی فقیر امت کے جیسا بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے دروازے بند نہیں کیے، دروازہ نبوت کا بند ہے، علم کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس ادارے سے ایسے ہیرے، ایسے موتی، ایسے آبدار موتی تیار ہوں۔ یہ میری دعا ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ
الحمدللہ آپ نے ابھی تھوڑی سی عمر میں اتنی برجستگی اور بولنے کا اتنا انداز آپ نے بنایا، یہ آپ کے لیے بہت مبارکبادی کا سبب ہے، ترقی کا ذریعہ ہے۔ آپ محنتوں کو آگے بڑھائیں، علم میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ طلبا حالات آج بہت خراب ہیں، میں سارے حالات دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، میں آپ کے علاقے میں ہوں، ابھی عادل آباد میں ہوں، لیکن پورا ہندوستان میں سوچتا رہتا ہوں آج جس حال سے ہمارا ملک گزر رہا ہے دوستو، اس حال سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو یہ طلبا ہیں، یہ مدارس کے اساتذہ کرام ہیں۔ اگر یہ دعا کریں گے اللہ سے تو اللہ پاک حالات کو دور کرے۔ اس لیے مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی میرا استاد ہیں، علم کا تاج چھڑ گیا اس وقت دوستو۔ مولانا مدراسی فرماتے تھے ہم جب پڑھ رہے تھے 1998 میں فارغ ہوئے، 24 سال ہو گئے فارغ ہو کے، لگتا ہے کل ہی فارغ ہوئے، کیونکہ آج بھی ہم اپنے آپ کو دارالعلوم کا طالب نہیں سمجھتے۔ فرماتے تھے مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، ایک وقت تھا طلبا دربان اٹھ کر، دربان گیٹ پہ بیٹھنے والے دربان رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے روتے تھے۔ آج طلبا کے اندر کیا ہو گیا؟ میدر رشید میں کوئی رونے والا نہیں، میدر رشید تہجد گزاروں سے بھرتی تھی۔ میرے پیارو تم تہجد پڑھو، اللہ سے علم نافع مانگو، علم دین مانگو، دن میں محنت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تم سے دین کا کام لے۔ تو آپ حضرات محنت کو بڑھائیں، کوشش کریں، جو بڑے طلبا ہیں اپنی محنت کو زیادہ بڑھائیں۔ اور آخری چیز ہے قابلیت، قبولیت کے لیے شرط نہیں ہے، قبولیت کے لیے انسان کے اندر تواضع شرط ہے، ادب شرط ہے۔ آپ حضرات اساتذہ کا ادب کریں۔ اگر بے ادبی ہو گئی تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ایسی بہت سے لوگ جن کو ہدایہ زبانی یاد تھی، مشکات زبانی یاد تھی، جلالین کی تفسیر زبانی کرتے تھے، مگر شاید کہیں بے ادبی ہوگی ان سے، وہ کسی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا نہیں سکتے۔ تو بے ادبی نہ ہو ان سے، ہمیشہ ادب ہو، ہمیشہ استاذ کی جوتی سیدھی کر دینا۔ وہ اس وقت جو جوتی سیدھی کریں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور آپ کو علم کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک واقعہ بتا دیں، بہت ٹائم ہو گیا، آپ لوگ تھک گئے۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا علیہ رحمہ، جن سے اللہ نے دنیا میں ہدایت کا کام لیا، جن کی فضائل اعمال نے دنیا میں درجہ بجایا، ایک نام پیدا کیا جس سے زندگیاں بن رہی ہیں اور بنتی رہیں گی، اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ مولانا علیہ رحمہ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی ہو گئے، بہت سارے لوگ ان سے بیعت ہو گئے، مدارالعلوم میں شیخ الحدیث تھے، 40 سال بخاری اور ترمذی پڑھائی ہے۔ مولانا زکریا علیہ رحمہ نے اپنے گاؤں میں آئے، ان کے استاد تھے اس وقت، ان کے استاد جنہوں نے ان کو قاعدہ بغدادی پڑھایا تھا، وہ استاد نے مولانا زکریا کی چپل سیدھی کر دی۔ مولانا زکریا نے کہا حضرت آپ نے کیا کر دیا؟ میں آج بھی آپ کا طالب علم ہوں، اور فوراً استاد کی چپل اٹھا کے اپنے سر پر رکھ دی، جب تک آپ میری چپل جیسے پہلے نہیں تھی نہیں کریں گے، آپ کی چپل میرے سر پر رہے گی۔ یہ تھا، یہ ادب تھا جس نے مولانا زکریا کو شیخ العرب العجم بنایا تھا۔ دوستو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے مولانا طلبہ میں آداب المتعلمین بھی پڑھتے ہوں گے اور اساتذہ میں آداب المعلمین بھی، اور مولانا خود ایک ہستی ہیں جن کو دیکھ کر ہم خود بہت ادب سیکھ سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں، چند الفاظ میرے ذہن میں تھے جو آپ کے سامنے پیش کر دی۔ دوستو بالکل بہترین لوگ آپ ہیں، آپ ترقی کے راستے میں آگے بڑھتے رہیں، محنت کو کام میں لاتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور اساتذہ کا خوب ادب کریں، گھر کی یاد بالکل نہ کریں۔ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں زندہ رہا ایسے علماء کو میں خود دیکھوں گا جو انشاءاللہ دنیا میں بہترین کام کریں گے اور آپ سے خلق کثیر فائدہ اٹھائے گی۔ اللہ پاک اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند الفاظ میرے پاس تھے، بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر، اس لیے کہ میں مدرسے کا ایک انسان ہوں، آج بھی سمجھتا ہوں جو کچھ ملا مدرسے سے ملا، اس کی روٹی ہم نے بھی کھائی ہے، اس لیے اس کا احسان ہمارے کندھوں پر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور مستقبل میں سارے علماء، سارے طلباء، سارے مدارس کو دین کی رہبری کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔